قرآن مجید میں کئی مقامات پہ رب ذوالجلال نے تقوی کی جانب مومنین کو، مسلمین کو متوجہ کیا، اور اس توجہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان صاحب کرامت ہو جائے۔ جس طرح سورہ انفال کی ایک آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز عطا فرما دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخشش عطا کرے گا۔ یعنی یہ تقوی کے فوائد رب ذوالجلال نے خود مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو یہ بتایا کہ اگر تقوی کا ہم راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں حق و باطل کی تمیز عطا ہو جائے گی اور ہمیں بخشش بھی رب ذوالجلال عطا فرما دے گا۔ ایک اور بڑا دلچسپ یعنی اس عنوان سے قابل توجہ نقطہ ہے جو سورہ طلاق کی ایک آیت میں اس کا ترجمہ اب نہیں پڑھتا، صرف مفہوم بتا دیتا ہوں، کہ جس میں خالق کائنات نے کہا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے لیے رزق کا ایسا راستہ کوئی اسے بتا دے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راہ تقوی پہ چلنے سے ہمارے روزی کے اسباب کم ہو جائیں گے، یعنی ایک دکاندار ہے، اگر وہ راہ تقوی پہ چلتے ہوئے ایمانداری سے دکانداری کرتا ہے تو اس کے ذہن میں تو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ ایمانداری کا راستہ اختیار کرنے سے مجھے نقصان ہو جائے گا، لیکن یہاں انشور کر رہا ہے خالق کائنات مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو، کہ اگر تقوی کے راستے پہ چلو گے کہ تو ایسے راستے سے تمہیں رزق کی فراوانی کا راز بتا دیا جائے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بالکل اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ تقوی ہی وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو انسان کو کامیابی کی جانب لے جاتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ایک بہت مختصر لیکن بڑا جامع اور ہمیں تقوی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان سا ایک جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ تقوی انسان کے نفس کے لیے مہار ہے، تقوی انسانی نفس کے لیے مہار ہے جو اسے نیکی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یعنی یہ کمال ہے نیکی کا، تقوی کا، کہ وہ انسان کو نیکی کی جانب کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہاں مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ رب ذوالجلال نے نیکیوں پہ جزا، یعنی اچھے عمل پہ جزا اور برے عمل پہ سزا رب ذوالجلال نے اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ بندوں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے۔ یعنی رب ذوالجلال اگر سزا بھی دینا چاہ رہا ہے تو اس کا مطمع نظر، اس کا مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ یہ انسان کسی طرح گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو کر میری جنت نعیم کا حقدار بن جائے۔ کفا ضمن صلوات پڑھیں۔ تقوی کیا ہے؟ عموماً جب کسی سے بات کی جائے تو یہی کہے گا کہ اللہ کا خوف دل میں بٹھا لینا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ جو میں نے علماء کلام کا کلام پڑھا، علماء کی بہت ساری تحریروں کو دیکھا، جو میں نے اخذ کیا اپنے لفظوں میں، اس کو میں عموماً ان نشستوں میں بیان کرتا ہوں کہ تقوی نام ہے اس صلاحیت کا کہ جو نفس انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو معصیت الہی سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو حدود اللہ کو توڑنے سے بچا لیتا ہے اور اطاعت الہی کا عادی بن جاتا ہے۔ اور یہ قوت ریاضت نفس کے ذریعے انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ مجھے امام صادق علیہ السلام کا
صلی علی محمد۔ ایک بہت خوبصورت فرمان میری نظروں میں گزرا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی نشست میں آپ کے اذان عالیہ تک پہنچا دوں۔ اس صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ یا خوف الہی انسان کے قلب کا نگہبان ہے۔ تقویٰ انسان کے قلب کا نگہبان ہے، اور امید نفس سے اس کی خواہشات کی سفارش کرتی ہے۔ ان انسان کے اندر جو امید کا ایک عنصر ہے، وہ امید کا عنصر انسان سے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ اب امام بتا رہے ہیں کہ یہاں تقویٰ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خوف و امید انسان کے دو پر ہیں۔ خوف و رجا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ خوف و رجا یا خوف و امید انسان کے دو پر ہیں، اور انسان ان پروں کے ذریعے رضائے الہی کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یعنی یہ خوف و رجا ایک طرف اللہ کی معصیت کا خوف، اللہ کی ذات سے علماء صاحب سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ایک اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی محبت 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ ہے، تو وہ کیسے ایسی ہستی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی خوف کا عنصر انسان کے اندر۔ ایک دفعہ بازولن صلوات پڑھیں۔ تو انسان کو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بہت سارے راستے رب ذوالجلال کھول دیتا ہے۔ ایک دفعہ بازولن صلوات پڑھ لیں۔ تقویٰ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، اس کے لیے اقوال معصومین علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ ہر معصوم کے اقوال میں آپ کو تقوی الہی کے حصول کا راستہ مل جائے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے، ایک حدیث امام کی مجھے ملی، میں آپ کی سماعتوں تک آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور جی اس میں امام فرماتے ہیں کہ مسلمان تو مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں تجھ پہ فرض کیا گیا ہے اس پر عمل کرے تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی قرآن پاک میں انسان کے لیے متقی بننے کا پورا وسیلہ اور سامان موجود ہے۔ دوسری بات جو امام فرماتے ہیں کہ جو رزق تجھ کو دیا گیا ہے اس پر قناعت کر، اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تیسری یہ چیز ہے کہ حرام کے ارتکاب سے پرہیز کر، تم انتہائی متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ دنیا تقوی کے حصول کے لیے کسی اور دروازے پہ کوئی اور وسیلے ڈھونڈے تو ڈھونڈتی رہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات عظمات مقدسہ ہیں کہ جن کو ہم اپنا رہبر و رہنما مانیں گے حقیقی معنی میں، تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور تقوی کے پیدا کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو یاد الہی کا عادی بنا لیا جائے۔ اس کے لیے میں نے
نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 219 سے بڑا یہ خوبصورت ایک اقتباس، اسی پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام بھی کروں گا، اور یہ بھی چاہوں گا کہ اگرچہ دامن وقت تو بہت سمٹ چکا، لیکن حالات حاضرہ کے حوالے سے برادر احمد علی شاہ صاحب بھی کچھ گفتگو لازمی فرمائیں، کیونکہ حالات حاضرہ پہ ان کی نظر بھی ہے۔ یہ خطبہ نمبر 219 ایک لفظ قابل توجہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی یاد کو دلوں کی نورانیت اور پاکیزگی کا باعث قرار دیا ہے، یعنی یاد الہی کتنی قیمتی ہے کہ قلب کی نورانیت اور پاکیزگی کا سبب بنتا ہے یاد الہی سے۔ خدا کی وجہ سے، یاد خدا کی وجہ سے دلوں کا بہرا پن بصارت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور سرکشی اطاعت میں بدل جاتی ہے۔ انسان سرکش ہوتا ہے، لیکن یاد الہی کا عادی بن جائے تو وہ اطاعت الہی کے لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اطاعت میں بدل جاتی ہے۔ یکے بعد دیگرے ہر عہد میں، یہ ایک بات قابل توجہ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی جو ذمہ داری ہے، ہماری اس یونٹ کی جو ذمہ داری ہے، اس حوالے سے بڑا ایک لطیف نکتہ ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی ہر دور میں رب العزت کے مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں اللہ تعالیٰ رازداری سے گفتگو کرتا ہے۔